الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ برادران اسلام، اسلامی سال کے نئے پہلے مہینے کے یہ ابتدائی دن ہیں۔ ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، تو اس کی مناسبت سے آج کے اس بیان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبوت کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اس تعلق کے حوالے سے، خاندان نبوت کے ساتھ محبت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مراد پیغمبر ہیں۔ دین اسلام کے لیے اللہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر عمر کو لیے ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت خلافت کے طور طریقے غیروں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں عمر لا پڑھایا جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قوانین پڑھائے جاتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبوت کے ساتھ محبت اور تعلق کیسا تھا، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف لا رہے تھے، میدان میں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھ کر سب بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بچوں میں ایک بچہ وہیں کھڑا رہا، میدان میں بھاگا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے قریب آئے، اور وہ بچہ کوئی عام اور معمولی بچہ نہیں، بلکہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسن، باقی بچوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں بھاگتا، مجھے آپ سے کیا خوف، کیا ڈر، آپ تو میرے نانا کے غلام ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، حسن، قیامت کے دن اپنے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے، تاکہ یہ سند کے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی زندگی میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا وفادار رہا، آپ کے وصال کر جانے کے بعد بھی آپ کے خاندان کا وفادار رہا، اس کی شہادت اور گواہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المال سے بدری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے برابر وظیفہ ملا کرتا تھا، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر باوجود جلیل القدر صحابی ہونے کے اور باوجود مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کے بیٹے ہونے کے، ان کا وظیفہ کم تھا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ ابا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بدری صحابہ کے برابر وظیفہ
بیت المال سے دیتے ہیں، جبکہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں، کئی جنگوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہا ہوں، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت معصوم بچے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی جنگ میں حضرت امام حسین نے شرکت نہیں کی، پھر بھی آپ اس کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیتے ہیں اور مجھے ان سے کم دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ تو مقابلہ کرتا ہے شہزادوں کے ساتھ، تو مقابلہ کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلوں کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا تیرا نانا امام حسین کے نانا جیسا ہے؟ کیا تیری والدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت جیسی والدہ ہے؟ کیا تیرا باپ قربت اور رشتہ داری اور تعلق میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر تیرا مقابلہ اس سے کیسا؟ وہ شہزادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چوما بھی کرتے تھے، سونگھا بھی کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونگ کر فرمایا کرتے تھے، الحسن والحسین ہما ریحانہ یا فی الدنیا، کہ حسن و حسین یہ دونوں جنت کی میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ تیرا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت اب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اور ان کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف آنے والے راستے کی طرف تھا۔ ایک بار بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے نماز کے لیے آنے والے صحابہ اکرام اجمعین کے کپڑوں پر اس پرنالے سے بارش کے پانی کے چھینٹے لگے، جس کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی گئی کہ اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں جو مسجد نبوی کی طرف آتا ہو، جبکہ حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ اس راستے کے اوپر ہے، بارش ہوتی ہے، پرنالے سے پانی گرتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بحیثیت امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے حکم دیتا ہوں کہ یہ پرنالہ اس جگہ سے اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دیا جائے۔ چنانچہ وہ پرنالہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، صحابہ اکرام اجمعین نے وہ پرنالہ اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی گھر تشریف لائے، پرنالے کو دیکھا کہ جس طرف سے لگا ہوا تھا اس طرف سے اکھیڑ کر دوسری طرف سے لگایا گیا ہے۔ گھر والوں سے پوچھا تو فرمایا کہ امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ یہ پرنالہ مسجد نبوی کی طرف آنے والے راستے کے اوپر ہے، بارش ہوتی ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دیا گیا۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مدینہ طیبہ کے قاضی اور جج چیف جسٹس سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کے اندر کیسے مداخلت کی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر کہ میرے گھر کا پرنالہ اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دیا۔ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو سپاہیوں کو سیدنا حضرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ مدینے کے قاضی اور جج ابی بن کعب آپ کو حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں، اور ابھی حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے عدل و انصاف پر آج بھی انسانیت ناز کرتی ہے۔ آئے مدینہ طیبہ کے اندر عدالت میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہوئے، اپنی تخت پر اپنی کرسی پر تشریف فرما رہے، امیر المؤمنین حاضر ہو گئے، فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو گئے، فرمایا عباس دعویٰ پیش کرو۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مدینے کے قاضی، میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، سفر پہ گیا ہوا تھا، میں واپسی آیا تو میرے گھر کا پرنالہ ایک طرف سے اکھڑ کر دوسری طرف سے لگا ہوا تھا۔ گھر والوں سے پوچھا تو فرمایا کہ امیر المؤمنین نے یہ کرایا ہے۔ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کے اندر مداخلت کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا جواب دعویٰ پیش کرو۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام رفع عامہ کے لیے کرایا ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کرایا ہے، کہ مسجد نبوی کی طرف یہ واحد راستہ ہے جو آتا ہے، تو ان کے گھر کا پرنالہ اس راستے کے اوپر لگا ہوا تھا، بارش ہوئی، نماز کی طرف آنے والے نمازیوں کے کپڑوں پر بارش کا پانی اس پرنالے میں سے گرا، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ بات معقول تھی۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ میرے ہاتھوں کا لگا ہوا بھی نہیں ہے، جب میں نے گھر کو تعمیر کیا تھا تو اس وقت سیدہ حضرت آمینہ کے لخت جگر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرا مکان چھت کے اوپر پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا یہ پرنالہ اس جگہ نصب کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پرنالہ میں اپنے ہاتھوں سے نصب کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں زمین کے اوپر بیٹھ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے کندھوں پر سوار ہوئے تو نبوت کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہ گیا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ زمین کے اوپر جا لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ صدیق اکبر یار غار والمزار تھے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کے اوپر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے۔ تو نبوت کا بوجھ صدیق سے اٹھایا جا سکتا ہے، صدیق کے علاوہ باقی کسی سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ چچا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کر یہ پرنالہ نصب کرو۔ تو میں نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو کر میں نے وہ پرنالہ نصب کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پرنالہ اس جگہ ہی لگا رہنا چاہیے، اس جگہ سے اکھیڑنا نہیں ہے۔ تو جو پرنالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لگا ہے، عمر کون ہوتا ہے اس کو اکھیڑنے والا؟ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس واقعے پر گواہ پیش کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دو گواہ پیش کیے کہ ہم اس وقت موجود تھے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے یہ پرنالہ نصب کرایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے امیر المؤمنین، وقت کے خلیفہ سے فرمایا کہ اپنی سزا تجویز کرو، ایسی سزا تجویز کرو جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مناسب لگے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی سزا یہ تجویز کرتا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں منادی کرا دی جائے، آواز لگا دی جائے، اعلان کرا دیا جائے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ جو امیر المؤمنین نے اکھیڑا تھا، آج سارے مدینہ والوں کی موجودگی میں وہ پرنالہ اسی جگہ لگایا جائے گا جس جگہ سے اکھیڑا گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نیچے کھڑا ہوں گا
اور حضرت عباس میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر وہ پرنالہ نصب کریں گے سب کے سامنے۔ چنانچہ مدینہ کے اندر اعلان کر دیا گیا، سارے مدینہ والے جمع ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پرنالہ لے کر، گارا لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ گرمی کی شدت تھی، پسینہ سے امیر المؤمنین شرابور تھے۔ لوگ کہنے لگے حضرت عباس سے، عباس خدا کا خوف کریں، امیر المؤمنین پر ظلم نہ کریں، یہ پرنالہ ہم لگا دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، رک جاؤ، میں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اس دنیا کے اندر مجھے بھگتنے دو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے سزا نہ دی جائے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے اوپر سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اور اس مکان کے اسی جگہ پر پرنالہ نصب کیا جہاں سے اکھیڑا گیا تھا۔ تو یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدالت ہے۔ تو یہ پھر عدالت ان پہ کیوں نہ ناز کرتی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ ان کا زمانہ خلافت عدل و انصاف سے بھرپور ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قدر انصاف تھا کہ بھیڑیا بھی بکریوں کو اور بھیڑ کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ بھیڑ اور بھیڑیے اکٹھے چرا کرتے تھے، بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چرا کرتی تھیں۔ ایک نوجوان مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا تھا، وہ دوڑا ہوا مدینہ طیبہ کی طرف آیا، لوگوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تو ایک چرواہا ہے، پہاڑوں میں بکریاں بھیڑیں چرانے والا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میں پہاڑوں کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا، بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے میری چرا کرتی تھیں، کبھی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھیڑ یا بکری کو اٹھا کر لے جائے۔ آج پہلی مرتبہ میں نے بھیڑیے کو بھیڑ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، میری بھیڑ اٹھا کر لے گیا۔ مجھے لگا کہ عدل و انصاف کے پیکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کی وجہ سے بھیڑیے کو اتنی جرت ہو گئی کہ وہ بھیڑ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہمارے عدالتوں کے لیے، ہمارے ججوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر، کسی بھی اسلامی ملک کے اندر اس وقت تک امن سکون قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک خلفائے راشدین والا نظام حکومت قائم نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بھی خلفائے راشدین والا نظام عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔